مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور ہمارا آج کا موضوع ہے ہولناک آندھی۔ میدان جنگ قائم ہو چکا تھا، دونوں فوجوں کی صفیں ایک دوسرے کے سامنے آ چکی تھی۔ یہ وہ موقع اور وقت تھا کہ ہر قوت دشمن کے مقابلے میں میدان میں جھونک دی جائے، خاص طور پر ایسی حالت میں کہ دشمن سر و سامان کے علاوہ تعداد میں بھی 3 گنا زیادہ ہو۔ ادھر جنگ ہونے ہی والی تھی تو ایسے میں دو صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آ رہے تھے، مگر انہیں راستے میں کافروں نے یہ کہہ کر روک لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے جا رہے ہو۔ کافروں کے سامنے ان صحابیوں نے جنگ میں شریک نہ ہونے کا وعدہ کر لیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے ساری صورتحال بیان کر دی اور جنگ میں شریک ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، وعدہ کا پورا کرنا ہر حال میں مقدم ہے، ہم صرف خدا کی امداد چاہتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک تیر تھا، اسی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں تیار قائم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح سے صف بندی کی ہدایت فرما رہے تھے کہ کوئی شخص تل بر آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے۔ عام طور پر جہاں لڑائی ہو، لشکر موجود ہو، وہاں شور و غل عام سی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو منع فرما دیا، کسی کے منہ سے آواز نہ نکلنے پائے۔ قرآن پاک نے دونوں فریقوں کی اس مختلف کیفیت کو حق و باطل کا ایک نشان دے کر مختصر الفاظ میں یوں فرمایا ہے، بے شک تمہارے لیے ان دونوں گروہوں میں ایک نشان ہے، ایک گروہ خدا کی راہ میں لڑتا ہے اور دوسرا کافر ہے۔ اب حق و باطل کا مارکا ہونے والا تھا، نور کی روشنی کفر کے اندھیروں پر چھانے والی تھی۔ اسلام نے کفر کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر مشتمل تھی۔ قریش اور مسلمانوں کی فوجیں اب بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ چکی تھی، مگر اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ کم از کم پہل مسلمانوں کی طرف سے نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور فرمایا، جب دشمن پاس آ جائیں تو انہیں تیر سے روکو۔ یہ مارکا اس اعتبار سے بھی خاصا حیرت انگیز اور انوکھا تھا کہ اس میں کہیں باپ کفر کی طرف سے لشکر اسلامی لشکر میں شامل اپنے بیٹے کے خلاف آمادہ جنگ تھا، تو کہیں بیٹا اسلامی فوج کی طرف سے کفار کی فوج میں شامل اپنے باپ کے خلاف جہاد کر رہا تھا۔ لوگوں کے جگر گوشے ان کی تلواروں کے رحم و کرم پر تھے، لہو کا رنگ ایک تھا مگر جذبے جدا جدا تھے۔ کوئی بتوں کو توڑنے کے لیے میدان میں اترا تھا تو کوئی بت پرستی کی رسم کو زندہ رکھنے کے لیے تلوار اٹھائے ہوئے تھا، کوئی اللہ کا پجاری تھا تو کوئی حبل کا پجاری تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب میدان جنگ میں کود پڑے تو وہ تلوار کھینچ کر نکلے۔ کافروں کی فوج کی طرف سے جب عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلہ پر نکلے۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ عامر حضرمی آگے بڑھا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام نکلا اور مارا گیا۔ عتبہ جو سردار لشکر ابو جہل کے طعنہ سے سخت غصے میں تھا، سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارزت طلب کی۔ عرب میں دستور تھا کہ نامور لوگ کوئی امتیازی نشان لگا کر میدان میں نکلتے تھے۔ عتبہ کے سینے پر 70 مرغ کے پر تھے۔ عتبہ کے مقابلے میں حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام پوچھا، جب اسے معلوم ہوا کہ یہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا، ہمیں تم سے کچھ غرض نہیں۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ وہاں سے چلے آئے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، کیونکہ یہ لوگ خود پہنچے ہوئے تھے جس سے چہرے چھپ گئے تھے۔ عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟
سب نے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارے مقابلے کے ہیں۔ عتبہ حضرت حمزہ کے اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آیا، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بے شک تم نے شہادت پائی۔ سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ سب سے نکلا اور پکارا، میں ابو کرش ہوں، اگر کوئی میرے مقابلے کا ہے تو سامنے آئے، آج کوئی بھی میرے ہاتھ سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ عبیدہ کی اس للکار پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سب سے باہر نکلے۔ عبیدہ نے ماں سوائے اپنی آنکھوں کے جسم کے ایک ایک حصے پر لوہا چڑھا رکھا تھا، مگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چابک دستی اور ہوشیاری سے تاک کر برچھی ماری کہ وہ سیدھی عبیدہ کی آنکھوں میں اتر گئی، وہ وہی زمین پر گر کر مر گیا۔ برچی اس شدت کے ساتھ آنکھ میں دنس گئی کہ حضرت زبیر بن عوام نے اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر کھینچا تو بڑی مشکل سے نکلی۔ اسلامی تاریخ میں یہ ایک یادگار برچی تصور کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برچی مانگ لی، پھر یہ چاروں خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کامیاب مقابلے کے بعد دونوں طرف سے عام حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفار کو اپنے زور بازو، فوجی وسائل اور قوت پر گھمنڈ تھا، وہ طاقت، غرور اور تکبر کے نشے میں چور تھے، جبکہ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھی خدا پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ انہیں اس ذات باری کا سہارا تھا جس کے نام کی خاطر انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی۔ زوروں کی لڑائی ہو رہی تھی، دونوں طرف سے شدید حملے کیے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت لی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہد تل وجوہ منہ کالے ہو، شاہد تل وجوہ منہ کالے ہو۔ نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور خدا کی قدرت یہ مٹھی بھر ریت عذاب الہی بن کر کافروں کے لشکر میں پھیل گئی۔ مٹھی بھر ریت ایک ہولناک آندھی بن گئی، اڑتی ہوئی ریت سے دشمنوں کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ مسلمان پورے جوش و خروش سے ان پر ٹوٹ پڑے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہولناک آندھی۔ تو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ اگلا جو ہے وہ بیان، اس میں ہمارا موضوع ہوگا ابو جہل کا ساتھ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔